کرام، بہت سارے مشائخ، بہت سارے صحافی برادری کے لوگ اور بہت سارے وکلاء سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے تشریف لائے اور انہوں نے مختلف قسم کے بیانات کیے. لیکن یاد رکھیے پیرہا خطیب کے پلیٹ فارم سے جو ان کے بیانات نشر کیے گئے، ان تمام حضرات کے بیانات میں کسی قسم کی کوئی دلیل موجود نہیں تھی. کاش کہ وہ دلائل سے گفتگو کرتے، کاش کہ وہ گفتگو اس طرح سے کرتے کہ عوام الناس یہ سمجھ جاتی کہ پیرہا خطیب وہ ایک سچا انسان ہے، وہ ایک ولی ہے، اس کے خلاف باتیں جو کی جا رہی ہیں وہ ساری سازش ہے. دیکھیں بغیر دلیل کے دعویٰ باطل ہوتا ہے، اس لیے ہر دعوے کو ثابت کرنے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. یہاں پر جتنے بھی حضرات تشریف لائے ان کو چاہیے تھا کہ وہ دلائل سے گفتگو کرتے. ہم ان کی عزت کا خیال رکھیں گے، ہم ان کے جو رتبہ ہے اس کا خیال رکھیں گے، اور ہم سید اقرار الحسن کو اس کے انجام تک پہنچائیں گے، اور جو سرعام کی ٹیم کا حصہ بن رہا ہے ہم اس کے خلاف پرچے کریں گے. صرف اس طرح کے بیانات کیے. اس طرح کے بیانات کرنے کا نقصان کیا ہوا؟ آپ اس ویڈیو میں آنے والے کمنٹ کو پڑھ لیجئے، آپ کو صاف اندازہ ہو جائے گا کہ سارے کمنٹ وہاں پر سید اقرار الحسن کے چاہنے والوں کے، یعنی میں دوسرے الفاظ میں یہ کہوں گا کہ حق کو چاہنے والے، صداقت کو چاہنے والے اور ایک صحیح راستے کو پسند کرنے والے لوگوں کے تھے. اب ان کے کیا کمنٹ تھے؟ ایک شخص مہاراجہ کنگ نام سے آئی ڈی ہے، اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی وہ کتنے دکھ کا اور افسوس کا اظہار کر رہا ہے، اور یہ کہتا ہے یہ سب ایمان کا سودا کر رہے ہیں، کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناحق بات کی طرفداری کر رہے ہیں، اس لیے تو انہوں نے کہا کہ ایمان کا سودا کر رہے ہیں. اور ایک شخص آئی ڈی ایٹون01، اقرار الحسن کی بات ٹھیک ہے، جس کو قرآن و نماز کا پتہ نہیں وہ سپہ سالار نہیں ہو سکتا. دیکھیں کمنٹ میں بات کرنے والے احباب دلائل سے گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہاں پر تشریف لانے والے مشائخ، علماء، صحافی برادری کے تعلق رکھنے والے، دانشور لوگ اور وہاں کے معززین علاقہ، انہوں نے دلائل سے گفتگو نہیں کی. کیوں؟ دلائل ہوتے تو گفتگو ہوتی، جب دلائل ہی نہیں ہے تو وہ پیش کہاں سے کریں گے؟ یاد رکھیے ان کو چاہیے تھا کہ وہ واضح طور پر سید اقرار الحسن کی گفتگو کو غلط ثابت کرتے. اگر وہ سید اقرار الحسن کی گفتگو کو غلط ثابت کر دیتے، یہ ساری کی ساری عوام نے پیرہا خطیب کی طرفداری کے لیے کھڑے ہو جانا تھا اور سید اقرار الحسن کی مخالفت میں کھڑے ہو جانا تھا. لیکن انہوں نے گفتگو کیوں نہیں کی؟ اسی لیے نہیں کی کہ ان کو کوئی نقطہ ملا نہیں. ان کو کوئی نقطہ اگر مل جاتا وہ لازمی طور پر گفتگو کرتے. انہوں نے صرف ڈرانے کی باتیں کی ہیں، دھمکانے کی باتیں کی ہیں. سید اقرار الحسن کو ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم اس کو ہر کورٹ میں لے جائیں گے، اور جو سرعام کی ممبرشپ کر رہا ہے، اس کا حصہ بن رہا ہے، رکن بن رہا ہے، ہم اس کے خلاف FIR کٹوائیں گے، ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. اس طرح کی باتیں عوام الناس میں نہیں چلتی. ہماری عوام الحمدللہ باشعور ہے، عقل رکھتی ہے، حق بات کو جانتی ہے.